مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سرکار کا مبارک جبہ تھا، اور وہ جبہ وہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت اماں عائشہ پاک پاس تھا، اور جب حضرت اماں عائشہ پاک اس دنیا سے رخصت ہوئی تو حضرت اسما بنت ابی بکر کے پاس وہ جبہ آ گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کوئی مریض، کوئی بیمار ہو جاتا، کسی کو کوئی بیماری لاحق ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک جبے کو دھو کر اس کو پانی پلایا جاتا، اللہ اس کو شفا عطا فرماتا۔ یہ رسول اللہ کے جسم سے لگے ہوئے لباس کی برکت ہے، اور یہ تعظیم نبی ہے کہ صحابہ اور صحابیات نبی کے لباس کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ اور پھر اس کو لکھا حضرت عبیدہ پاک نے کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک بال تھا، اور جو ہمیں حضرت انس کے گھر سے ملا تھا، اور فرمایا کہ میرے پاس آپ علیہ السلام کا یہ جو مبارک بال تھا یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب تھا۔ سادہ لفظوں میں سمجھا دوں تو صحابی کہتا ہے کہ میرے پاس جو نبی پاک کا ایک بال تھا نا، جتنی ساری دولت میرے پاس دنیا کی تھی، اس ساری دولت سے زیادہ میں جس سے محبت کرتا تھا وہ مصطفیٰ کا مبارک بال تھا۔ اور سادہ کر دوں تو یہ تھا کہ صحابی یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ ساری دنیا کی دولت لے لے مگر میرے پاس میرے محبوب کا مبارک بال چھوڑ دے۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ اور پھر آگے حضرت صائب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی پاک میں کھڑا تھا، حضور کی مسجد میں کھڑا تھا، کہ مجھے کسی نے ایک کنکر مارا۔ میں نے جب توجہ کی، سیدنا فاروق اعظم تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے مجھے بلایا اور فرمایا وہ دو آدمی، دو اجنبی تھے، اور وہ اونچی اونچی بلند آواز میں چیخ رہے تھے، بول رہے تھے۔ عمر پاک نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا، حضرت عمر پاک نے فرمایا تم دونوں کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا امیر المومنین ہم طائف سے آئے ہیں۔ کہا اگر تم مسافر نہ ہوتے اور طائف سے نہ آئے ہوتے، میں تمہیں ایسی دردناک سزا دیتا کہ تم یاد رکھتے کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے پاس اونچی نہیں بولا جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز سے نہیں بولا جاتا، یہاں آہستہ بولنے کا حکم ہے۔ تو صحابہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کے روضے کے احترام کا بھی درس دیتے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے جو بات کہی حضرت خالد بن ولید مجمع الزواہد کے اندر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ شریف کرنے گئے۔ کہتے ہم نے حضور کے ساتھ عمرہ کیا جیسے سرکار نے کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد سرکار اپنے مبارک سر منڈوانے لگے، یعنی عمرہ کے بعد جو حلق کرایا جاتا ہے۔ کہا پھر جماعت صحابہ ارد گرد جمع ہو گئی، میرا نبی اپنا حلق کروا رہا ہے، بال منڈوا رہا ہے عمرہ کر کے، اور صحابہ جمع ہو گئے۔
حجام میرے نبی کے بال اتار رہا تھا، صحابہ ہاتھوں میں لے رہے تھے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ نبی پاک کی پیشانی کا ایک بال آیا، ایک بال آیا، اور کہتے میں نے اس بال کو پھر اپنی ٹوپی کے اگلے حصے میں سی لیا، جو سر پہ میں ٹوپی پہنتا تھا۔ فرماتے ہیں پھر جب میں وہ ٹوپی جس میں نبی پاک کا مبارک بال تھا، وہ ٹوپی پہن کر جس جنگ میں بھی گیا، اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی، مجھے فتح دی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے مبارک بالوں کی جو صحابہ اتنی تعظیم کرتے تھے، وہ میرے نبی کے جسم کی کتنی تعظیم کرتے ہوں گے۔ تو حضرات، آج کے درس میں جو اصل بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر صرف آج ہم نہیں کر رہے، یا یہ کہنا کہ اس حد تک تعظیم کرنا شرک اور بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ یاد رکھو، اگر یہ شرک اور بدعت ہے، ہم یہ شرک بدعت کریں گے کیونکہ نبی پاک کے صحابہ نے یہ عمل کیا ہے، انہوں نے تعظیم نبی کی ہے، انہوں نے حضور کے جسم کی تعظیم کی، حضور کے بالوں کی تعظیم کی، حضور کے وضو کے بچے ہوئے پانی کی تعظیم کی، جس پانی سے نبی نے وضو کیا اس پانی کی تعظیم کی، حضور کے نالین اور جوتیوں کی تعظیم کی، حضور کی مسواک کی تعظیم کی، نبی علیہ السلام کے روضہ مقدس اور قبر اطہر کی تعظیم کی، حضور کی نسبت کے ساتھ جو جگہ جڑ گئی ان جگہوں کی صحابہ نے تعظیم کی۔ اس لیے آج ہم بھی ہر اس انسان، ہر اس ہستی، ہر اس ذات کی تعظیم کرتے ہیں جو مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔